شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا قصہ۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور تھے دونوں دریا کے شکاری، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر خود کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلی آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں ایک مچھلی آتی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی، تب اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اسے دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا، کاش میں بھی ایسے ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کرو کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کرنا شروع کر دے، تاکہ تم بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ کیا بات ہے، کیوں اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پوجا کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہو۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اور نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی میں یہ اور برداشت کر سکتی ہوں۔ دوسری عورتوں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ ہیں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ وہ ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار بے حد ہے اور حد سے بڑھتا جا رہا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر بیوی کو کچھ سکون ہوا اور تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن اس نے بہت محنت کی، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ بالآخر مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچتا ہے۔ شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ میاں، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، ایک بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی۔ 30ویں روز صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا لو۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، یہاں تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ
میرے پاس تمہارے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 19 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں۔ اس میں 1 اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے 1 اشرفی لے کر بازار گئی۔ سونار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا۔ اس کو سن کر مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں نے بادشاہ دو جہان کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی۔ وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگر بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر کبھی نہیں ہوئی، وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔